آئیں گے اور نظم کا دور شروع ہوگا تو ہم آئیں گے. یقین جانیں مولانا حسن امام صاحب کی نثر نظم سے کم نہیں ہوتی ہے. لہذا میں آئیے بسط خلوص گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسن امام رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ باب الحوائج میں نثری نذران عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات پڑھ دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلوات پڑھتے محمد وآلہ. حضرات محترم، یہ جشن اور یہ اہتمام اور یہ سامعین جمع ہوئے ہیں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ولادت کے مناسبت سے. بہرحال بعض جگہوں پہ آج جو ہے حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اور آپ جو ہے حضرت عباس کی حقیقت کو کیا سمجھ سکتے ہیں یا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. حقیقت تو معصومین علیہم السلام کو معلوم ہے کہ حضرت عباس کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے. اور آپ جو ہے اسی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ روز محشر جو ہے وہ شہداء اور ملائکہ رش کریں گے کہ پروردگار یہ مرتبہ ہمیں ملتا. آپ اندازہ لگائے کہ شہداء کس مقام پہ، یعنی جنت میں جو ہے تمام چیزیں موجود ہے. اب کسی چیز کی جو ہے جنت میں خواہش نہیں ہوگی ہے نا، تمام جو ہے خواہشات سب جو ہے ہر چیز جو ہے موجود ہے. لیکن اب اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود شہداء جو ہے وہ رش کریں گے نا. مرتبہ ہوتا ہے نا، مسلمان ہے، انسان ہے، انسانیت ہے، تقوی ہے نا، اخلاص پایا جاتا ہے، تابعین ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے. لیکن اندازہ لگائیں کہ ایسے مقام پہ یہ جو شہداء ہوں گے جنت میں تمام چیزیں ہوں گی، اس کے باوجود وہ شہداء جو ہے وہ رش کریں گے کہ پروردگار جو حضرت عباس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہمیں مرتبہ ملتا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عباس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اور جو ہے یہ امتیاز ہے کہ صرف جو ہے صفت کو بیان کیا جائے. دیکھیں اگر جو ہے آپ صفت بیان کریں گے تو نام ذہن پہ نہیں آئے گا، لیکن عموماً ہوتا ہے نا، اگر نام لے تو صفت جو ہے وہ ذہن پہ آ جائے گا. نام لے لیجئے، صفت جو ہے ذہن پہ آ جائے گا. مثلاً آپ کہیے کہ بہت اچھے جو ہے ناظم ہیں،
اگر آپ نے یہ کہا تو 4-5 ناظم جو ہے ذہن پہ آ جائیں گے، فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں، لیکن اگر ہم نے نام لے لیا حمید اعظمی صاحب ہے تو معلوم ہے صفت بھی ذہن میں آ گیا نا، ارے ناظم ہے میں تو معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہا عالم ہے تو 10-15 ذہن پہ آ جائیں گے عالم ہے، لیکن اگر نام لے لیا تو اب آپ دیکھیں کہ صفت بھی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر، سب ذہن میں سوچ لیجئے، نہیں 15-20 تو ایسے ہی لے لیں گے، تو بہرحال عالم کہہ دیا تو وہ جو ہے بہت سے ذہن پہ آ جائیں گے، نام لے لیا تو واضح ہو جائے گا نا، صفت بھی ڈاکٹر کہہ دیا ہے نا تو 20-25 ڈاکٹر 100 ڈاکٹر ذہن پہ آ جائیں گے، لیکن جو ہے جیسے ہی نام لیا تو صفت بھی جو ہے وہ ذہن پہ آ گئی اسی طریقے سے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے صفت بیان ہو، صفت اور جو ہے نام ذہن پہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ وفادار تو فوراً جو ہے حضرت عباس ذہن پہ آتے ہیں نا۔ وفادار تو جو ہے وہ تمام انبیاء تھے، آدم بھی تھے، شیش بھی تھے، نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، تمام انبیاء تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر وفا نام لیتے ہیں تو ذہن پہ جو ہے حضرت ابو الفضل العباس آتے ہیں، اگر جو ہے علم کہتے ہیں تو ذہن پہ فوراً جو ہے حضرت عباس آتے ہیں، اگر علمدار کہتے ہیں تو ذہن پہ جو ہے فوراً حضرت عباس آتے ہیں۔ ہر ایک نے علم اٹھایا، آدم نے بھی علم اٹھایا، شیش نے بھی علم اٹھایا، نوح نے بھی علم اٹھایا، ابراہیم نے بھی علم اٹھایا، موسیٰ نے بھی اٹھایا، عیسیٰ نے بھی اٹھایا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم اٹھایا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بھی علم اٹھایا، لیکن اگر علمدار کہا جائے تو فوراً جو ہے وہ ذہن پہ حضرت ابو الفضل العباس آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا امتیاز ہے نا، انسان جو ہے نا بیان نہیں کر سکتا، ہمارے جیسے انسان، کہ حضرت عباس کی حقیقت کا ہے کہ جنہیں جو ہے باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی ان کے در پہ آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر مریض ہو، شفا چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، نابینا ہو اگر جو ہے بینائی چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، دولت چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، عزت چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، شہرت چاہتے ہو تو ان کے در پہ آؤ، یعنی جو بھی حاجت ہو تو ان کے در پہ آؤ، اس لیے کہ یہ باب الحوائج ہے۔ پڑھیے صلوات ایک محمد۔ سمجھے آپ، یہ انداز ہے پڑھنے کا، یہ نہ سوچیے ڈانٹ رہے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ مومن جو ہے بڑا محترم ہوتا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد۔ تو اب آپ دیکھیں خود 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین جو ہے یہ آفتاب امامت ہیں، اور حضرت عباس یہ جو ہے ولایت امامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آفتاب ہے نا جی، حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے نا، قمر بنی ہاشم، یعنی سورج ہوتا ہے روشنی دیتا ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے آفتاب جو ہے اسی سورج سے لے کر روشنی جو ہے نا دیتا رہتا ہے، تو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، قمر بنی ہاشم۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ عرب کے تاریخ میں، رسالت کے خاندان میں 3 لوگوں کو قمر کہا گیا ہے، قمر البطحاء، قمر الحرم اور قمر بنی ہاشم۔ قمر البطحاء یہ جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو، اور قمر الحرم جو ہے یہ جناب عبداللہ کو، اور قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کو۔ عرب میں یہ بھی تھا نا کہ لوگ جو ہے دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے جس سے مشابہ ہوتا تھا تو لوگ جو ہے کہہ دیتے تھے، اور جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی اور جناب ام البنین نے مولا کائنات کے گود میں دیا، اور مولا کائنات نے حضرت عباس کی طرف غور سے دیکھا، چہرے کو دیکھا اور کہا یہ تو قمر ہے۔ یہ پڑھ دیجئے صلوات محمد۔ تو بہت مشہور ہے، اور جو ہے برابر آپ حضرات جو ہے سنتے بھی رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے
اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ یہ کیسا خانوادہ دیکھیے کہ جو خانوادہ بہادر ہو، شجاع ہو، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو تو وہ جو ہے شجاع ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا مولا علی کو معلوم نہیں تھا؟ بہت دقیق بات کہنے جا رہے ہیں۔ مولا علی کو معلوم نہیں تھا کہ کون خاندان جو ہے شجاع ہے، کون خاندان جو ہے بہادر ہے، لیکن مولا علی نے جناب عقیل سے کہا، اپنے بھائی سے کہا۔ کیوں؟ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک سن لیجیے، بہت دقیق بات ہے۔ اس لیے کہ جناب عقیل جو ہے ہر ایک کے شجرے کو جانتے تھے، ہر ایک کے نسب کو جانتے تھے۔ یعنی ایک بھائی جو ہے وہ شجرہ بتا دیتا ہے، اور ایک بھائی کا ذکر جو ہے شجرہ بتا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو کہا کہ ایسا خاندان ہو کہ شجاع ہو، بہادر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں تو بے شمار جو ہے نا تاریخ میں واقعات اور تمام چیزیں ملیں گی، لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نہیں پردادا بنی ہاشم تھے، اور انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کوئی نہ خاندان ایسا ہو، شجاع ہو کہ جو عورت ہو اور اس سے ہم جو ہے عقد کریں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا، تو ان کی شادی جو ہے جناب سلمہ سے ہوئی، جناب سلمہ خاتون، اور پھر جو بچہ پیدا ہوا جناب عبد المطلب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا بچہ خدا رشید اور اس طریقے کا کہ اگر انسان جو ہے یہ چاہے کہ انہیں جو ہے فراموش کر دے، بھلا دے، تب بھی نہیں بھلا سکتا، اس لیے کہ ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور ایسا شجاع بچہ کہ جب ابراہ میں وہ آئے، لشکر والے آئے اور اونٹ کو جو ہے چرا کر لے کر چلے گئے، سنتے رہتے ہیں نا برابر، ہے نا، اونٹ لے کر چلے گئے، 100 اونٹ کو لے کر چلے گئے، تو اس کے بعد جو ہے جناب عبد المطلب نے کہا کہ اس سے کہہ دو ابراہ سے کہ ہم جو ہے ملنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں نے کہا تو کہا اچھا حرم متولی ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اجازت دے دو۔ اور وہ جو ہے آئے، اور جیسے ہی یہ پہنچے تو فوراً یہ کہا کہ تمہارے لشکر والوں نے جو ہے اونٹ چوری کر لیا ہے، لہٰذا اونٹ ہمیں دے دیا جائے۔ تو اس نے کہا ہم نے تو یہ سوچا تھا کعبے کے سلسلے میں آؤ گے، کہا وہ جس کا ہے وہ بچا لے گا، ہم اونٹ کے مالک ہیں نا، دے دو۔ اور آخرکار جو ہے اس نے 100 اونٹ جو ہے واپس کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسی شجاع کا ماں کا بیٹا ایسا ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے شجاع ہوتا ہے کہ کس طریقے سے صراحت کے ساتھ جو ہے جناب عبد المطلب نے واضح کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب واپس آئے عبادت میں مشغول ہوئے، اور اب جو ہے کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، عبداللہ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو باہر کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے، باہر جاتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آتی۔ پھر کہا کہ دیکھو، ایک مرتبہ دیکھا آسمان کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ بابا ایک بادل کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ لشکر ہے ابابیل کا ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ معلوم یہ ہوا کہ جب ایسی ماں ہو تو جو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر جو ہے کتنا شجاع ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں ہے کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی تو مولا علی نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ لوگوں نے سوال کیا جب مولا علی سے، تو مولا نے بتایا کہ فاطمہ کے شہادت کے بعد جو ہے ہمارا شوق بڑھایا نہیں گیا ہے، لہٰذا جو ہے ہم خضاب نہیں کرتے، لیکن ہم نے جو ہے جو عقد کیا ام البنین سے، جو شادی کی، تو اس لیے کہ فاطمہ نے آخر وقت ہم سے یہ کہا تھا کہ اے علی آپ جو ہے عقد کر لیجئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شہزادی کہہ دیں وہ عمل جو ہے معصوم کے لیے ہے نا،
ایسا مقام رکھتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینا پڑتا ہے۔ تو مختصر یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ضروری ہے، یعنی مولا علی نے جو جناب عقیل سے کہا تو عقد کے سلسلے سے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے یہ دیکھے کہ شرافت ہو، تمام جو ہے جو احکام دینی اصول و تمام چیزیں موجود ہو، دولت پہ نظر نہ ہو، حسن پہ نظر نہ ہو، بلکہ جو ہے اس کی شرافت پہ نظر ہو، ہے نا۔ اگر جو ہے دولت پہ نظر ہوگی، بہت دقیق بات، اگر دولت پہ نظر ہوگی اور پھر جو اس سے بیٹا پیدا ہوگا تو حاکم شام بنے گا، اور اگر جو ہے ماں کی شرافت پہ نظر ہوگی تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ علمدار ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ شرافت ہے نا، غربت مسئلہ نہیں۔ دیکھیں غریب تو انبیاء علیہ السلام بھی تھے، اصل مسئلہ جو ہے وہ شرافت ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے مستقبل کے بارے میں غور کرے۔ تو مختصر یہی کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا، تو کیا مولا علی کو معلوم نہیں تھا؟ نا، مولا علی کو تو معلوم تھا، ہر ایک کے بارے میں معلوم تھا، تمام چیزیں جو ہے نا معلوم تھے، ان کے پاس جو ہے علم تھا کہ کون خاندان شجاع ہے، کون خاندان کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے مولا علی کا ایک واقعہ اسی سے جو ہے واضح ہو جائے گا، صرف جو ہے اشارہ کریں گے کہ جب مولا علی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو مولا علی کے بس میں جو ہے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ اسے جو ہے وسوسہ تھا، شک تھا، شک ہو رہا تھا کہ آیا علی جو ہے حق پہ تھے یا نہیں تھے، دل میں جو ہے سوچ رہا تھا، لیکن اس نے جو ہے زبان سے اظہار نہیں کیا۔ اس کا نام جو ہے ابو نصر تھا۔ بس یہی آخری بات رہے گی، اب کہیں گے تو بڑھا دیں گے، صلوات پڑھیے محمد ابو نصر وہ تھا، اس کے دل میں جو ہے وسوسہ تھا، سوچ رہا تھا کہ علی حق پہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال لشکر جا رہا تھا، یہ شخص جو ہے مولا علی کے ساتھ سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مقام پہ مولا علی رکے اور آگے جو ہے نہر ہے، دریا ہے۔ تو مولا علی نے ابو نصر سے کہا کہ ابو نصر دیکھو لشکر لے کر ہمیں جو ہے دریا کے اس پار جانا ہے۔ تو دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ دریا میں کہاں گہرائی زیادہ ہے کہاں کم ہے، تو ایسا کرو کہ جاؤ دریا کے کنارے جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے نا آواز دو، مچھلی کو آواز دو، تو ایک مچھلی نکلے گی تو اس سے پوچھ لینا کہ کہاں گہرائی زیادہ ہے اور کہاں جو ہے گہرائی نہیں ہے۔ ابو نصر آیا اور آنے کے بعد آواز دیتا ہے، لیکن کوئی مچھلی باہر نہیں نکلی۔ پھر جو ہے واپس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم نے جو ہے آواز دی لیکن کوئی مچھلی جو ہے پانی سے باہر نہیں نکلی۔ مولا نے کہا ایسے تھوڑی نکلے گی، ہمارا نام لو، ہمارا نام لو، نام لے کر پکارو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص آیا ابو نصر، اور آنے کے بعد مولا علی کا نام لیتا ہے، جیسے ہی نام لے کر آواز دیا تمام مچھلیاں پانی سے باہر نکل آئی، تمام مچھلیاں جو ہے پانی سے باہر نکل آئی۔ اب پھر گھبرایا ہے نا کہ پوچھے تو کس سے پوچھے، تمام مچھلیاں باہر آ گئی۔ پھر اس کے بعد واپس آیا، کہا مولا ہم نے آپ کا نام لے کر آواز دی، تمام مچھلیاں جو ہے باہر نکل گئی۔ تو امام نے پھر نام لیا ہے نا کہ دیکھو فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، یعنی جو ہے 70 نسل بتا دیا ہے نا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے نام لو۔ اب یہ آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے جب آواز دیتا ہے فلاں بن فلاں ہے نا 70 نسل تک آواز دیتا ہے، تو اب جو ہے ایک مچھلی نکلی، اور جیسے ہی نکلی تو اس مچھلی نے یہ کہا، پروردگار نے زبان دیا، اس مچھلی نے یہ کہا اے ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا۔ ہو گئی بات، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کہا جو 70 نسل تک جانتا ہو اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ پانی میں کہاں گہرائی زیادہ ہے اور کہاں نہیں ہے، پلٹ جا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو 70 نسل کو بیان کر رہا ہو، کیا مولا علی کو معلوم نہیں تھا؟ لیکن کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کئی پہلو ہیں اور کئی گوشہ ہے، لیکن جو ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا شعراء کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم تبرکاً اور ثواباً جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔
تو بہرحال اب دعا کرتے سوچ رہے ہیں اگر جائے ایک بند سنا ہی دیتے ہیں، ایک دو بند حضرت عباس کی شان میں جو ہے کہ شان حق ہے بنی ہاشم کا قمر ہے عباس، باغ زہرا کا مہکتا گلے تر ہے عباس، تاج ایما کا درشندہ گوہر ہے عباس، یعنی وارث حیدر کرار اسے کہتے ہیں، ثانی حیدر کرار اسے کہتے ہیں۔ تو ناز ہے جس پہ وفا کو یہ وفادار ہے، یہ دھاک باطل پہ ہے جس کی وہی جرار ہے، یہ غیظ میں آئے تو ایک برق شرر بار ہے، یہ مختصر فوج حسینی کا علمدار ہے، یہ عزم خالق نے دیا ہے اسے حیدر کی طرح، یہ بھی کوفے کو الٹ سکتا ہے خیبر کی طرح، عزم خالق نے دیا ہے اسے حیدر کی طرح، یہ بھی کوفے کو الٹ سکتا ہے خیبر کی۔ ایک بار آؤ سن لیجیے نا کہ حضرت عباس نے کہا کہ بیچ فوجوں کے کھڑا کیوں ہے، نکل آ باہر، کس نے کس بل ہے میں دیکھوں تیرے بانی شر، ایک ہی وار میں کھل جائے گا عقدہ رہ کر، ٹھوکریں کھاتا پھرے گا تیرا یہ کاسہ شر، میری تلوار سے ہرگز نہ عمل پائے گا، حق و باطل کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، حق و باطل کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ حملہ عباس نے جب لے کے کیا نام علی، اب تری پھیل گئی فوجوں میں یوں بھاگے ساقی، پلٹی آگے کی جو سب پیچھے کی سب پردہ گری، ہوش جانوں کا کسی کو نہ رہا ایسا بنی، ہر طرف شور ہوا جان بچا کر بھاگو، آج پھر آ گئے میدان میں حیدر بھاگو، آج پھر آ گئے میدان میں حیدر بھاگو۔ تو بہرحال ہو گیا 20 منٹ ہے نا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے اس مختصر اعمال کو قبول فرما، پروردگار حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ کہ جو مریض ہیں، جو حاضرین ہیں، غائبین ہیں، گھر پہ ہیں، بیمارستان میں، جہاں کہیں بھی پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔